اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین میں سے بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجہ میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت کا وعدہ، اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ پھر تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ لوٹنے کی بدترین جگہ ہے۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے ضعیف بے بس ہیں، جو نہ کسی قسم کی تگودو کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کسی راستے پر چلنے کی استطاعت رکھتے ہیں، پھر شاید اللہ ان لوگوں سے درگزر کر دے، اور اللہ درگزر کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں غنیمتوں کی بہت سی جگہیں، مواقع اور رزق کی کشادگی بھی پائے گا۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکلے گا، پھر اسے موت نہ آ پکڑا، تو بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب سفر پر نکلو تو تم پر نماز قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تم ڈرتے ہو کہ کافر تمہیں قتل کریں گے۔ بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے درمیان میں ہو، پھر ان کو نماز پڑھاؤ، تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے نماز پڑھے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائے، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آگے آئے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے، اور اپنا بچاؤ کرے اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ، تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دے، اور تم پر گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہو یا بے وجہ بارش کی یا بے سبب بیمار ہونے کی، اپنے ہتھیار اتار کر رکھو اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اس حال میں کہ تم کھڑے ہو، اور اس حال میں کہ تم بیٹھے ہو، اور اس حال میں کہ پہلو بھر لیٹے ہوئے ہو، اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب تمہیں جنگ کے خوف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو پوری نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مومنین پر مقرر وقتوں پر فرض ہے۔ اور دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں سستی مت دکھاؤ۔ اگر تم نے رنج و غم دیکھا ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح رنج و غم پہنچ چکا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہاری طرف اپنی سچی کتاب نازل فرمائی ہے، تاکہ لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنو۔
صدق اللہ العلی العظیم۔